الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب اخیر وقت کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں انتہائی بیمار ہو گئے اور بیماری بڑھتی ہی چلی گئی. سرد کا جو درد تھا وہ ٹھیک نہ ہوتا تھا، بخار شدید تھا، پٹیاں بھگا بھگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر رکھی جاتی. آخر وقت میں ایسا ہوا کہ مسجد میں آنا بھی دو صحابیوں کے سہارے سے ہوا کرتا تھا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا. بہت دنوں کے بعد کچھ دن اللہ کے نبی تشریف نہ لا سکے. پھر ایک دن طبیعت کچھ اچھی ہوئی تو دو صحابیوں کے سہارے سے مسجد تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور کہا کہ تم میں سے کسی کا میرے اوپر اگر کوئی حق ہے تو وہ مجھ سے لے لے. کسی کا کوئی حق تم میں سے میرے اوپر ہے تو مجھ سے دنیا ہی میں لے لے. سارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے کتنے احسانات امت کے اوپر ہیں اور آپ ہم سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. کہ نہیں، جس کا بھی حق باقی ہو وہ آ کر کے مجھ سے لے لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اعلان کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری زندگی اس کا اعلان کرتے رہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق میرے اوپر ہے، میرا حق نبی کے اوپر ہے، تو آ کر کے ابوبکر سے وہ حق لے لے. پوری زندگی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ طبقات کبریٰ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے موقع پر یہ اعلان کرتے تھے میرے نبی کا حق کسی کے اوپر ہے تو وہ آ کر کے علی سے لے لے. اور پھر آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پوری زندگی اعلان کرتے رہے. یہ ہے اسلام کے اندر امانت اور معاملات کی پاسداری. آج ہم نے یہ سمجھا ہے کہ عبادات اور دین نام ہے نماز کا، معاملات کو ہم دین نہیں سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 1 درہم اگر کوئی کسی کا حق مار کر جائے گا 700 مقبول نمازیں اللہ دلوائیں گے. 1 درہم کے عوض کتنی مقبول نمازیں؟ 700. 2 رکعت کوئی بتا دے گارنٹی کے ساتھ کہ میری مقبول ہو گئی ہے، اور 700 مقبول نمازیں اللہ دلوا دیں گے. کس کے بدلے؟ 1 درہم کے بدلے. اور اگر کوئی ایک بالشت کسی کی زمین غصب کر کے ہڑپ کر کے جائے گا، بڑا بھائی ہے تو سوچتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو دبا دیں گے، بھائی ہے تو سوچتا ہے کہ بہن کا حصہ نہیں دیں گے، کیا بولے گی، وہ تو سسرال جا چکی ہے. لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیا. ایک بالشت اگر کسی نے کیا کسی کا
تو اللہ رب العزت آسمان و زمین کے برابر زمین کو طوق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ معاملات کے بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ چنانچہ اسلام کے جو پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور پوچھا، جو ان کا سودا سلف لاتا تھا، سامان بازار سے لاتا تھا، کہ بھائی میرا کچھ باقی تو نہیں ہے، قرض تو نہیں ہے؟ کہا کہ 1 درہم باقی ہے، 7 درہم تھا، آپ نے کل دیا تھا، 6 ادا کر دیا، 1 درہم باقی رہ گیا ہے۔ 1 درہم وہ رہنے دیجئے، ہم ادا کر دیں گے۔ کہ نہیں، 1 درہم باقی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ اس کا 1 درہم ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد کہا کہ عائشہ بتاؤ میرے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کہا 3 کپڑے، 3 چادر۔ 2 چادر ان کے جسم پر تھی، کہا 2 چادر تو یہ ہو گئی، 1 چادر بازار سے منگوا لینا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے 3 چادریں ہم خرید کر دے دیں گے، آپ اسلام کے خلیفہ بادشاہ۔ کہا کہ نئی چادریں زندہ کو زیب دیتی ہیں، مردہ کے لیے پرانی چادریں ہی کافی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس کائنات کا سب سے افضل شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز مجوسی نے ان کو نیزہ مارا، تقریباً 6-7 جگہ پر زخم لگائے اور گر پڑے، خون جاری ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے آگے بڑھایا، نماز مکمل ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گھر لے جایا گیا، جو کھلایا جاتا وہ پیٹ سے نکل جاتا، اتنا زخم تھا۔ جب معلوم ہو گیا کہ اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو اور یہ کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ میرے لقب کا کہیں دبدبہ نہ پڑ جائے۔ نہیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی حق میں خیانت ہے۔ عمر یہ چاہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں، ان کے پہلو میں مدفون ہوں، کیونکہ آپ کا حق ہے۔ حجرہ عائشہ میں اللہ کے نبی کی قبر ہے، آپ کا حق ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو، اگر چاہتے تو زبردستی کر سکتے تھے، نہیں، اجازت جا کر کے لینا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھیں، کہنے لگی کہ یہ ایک جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میری بڑی خواہش تھی کہ میں یہاں پر مدفون ہوں، لیکن امیر المومنین کے احسانات امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس لیے اجازت ہے۔ جا کر کے ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ ایسا کہہ رہی ہیں، کہا ہو سکتا ہے میرے زندہ ہونے کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، ابھی انتظار کرو، جب میری موت ہو جائے، غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، جنازے کی نماز ہو جائے، اس کے بعد جنازہ لے جا کر کے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے باہر رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا، پھر اجازت مانگنا۔ اگر اجازت دیں گی تو مدفون کرنا، ورنہ تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ اتنا خیال کس کا؟ امانت کا، معاملات کا اتنا خیال رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و دراہم نہ ہو، جس کے پاس کھانے کا سامان نہ ہو، کپڑے نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن خوب نماز، خوب روزے، خوب زکوٰۃ، خوب حج عمرہ لے کر کے آئے گا، وہ میری امت کا مفلس ہے۔ لیکن کیا کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دے رکھی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا،
کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین غصب کر لی ہوگی، کسی کا حصہ نہیں دیا ہوگا، کہیں چائے پی کر کے آج تک بقیایا ہوگا، ہمت ہے تو آ کر کے لے لے، چونکہ ہم دبنگ ہیں اپنے علاقے کے، نہیں دیں گے، نہ دیجئے بھیا، بیٹھے رہیے اپنی جگہ۔ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت حقدار کو بلائیں گے، اور جتنی اس کے پاس اس کی نیکیاں ہیں اس کے بقدر نیکیاں دلوا دیں گے، اور اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نوبت آئے گی کہ پہاڑ کے برابر گناہ کو لے کر کے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، وہ خادم تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ جب اونٹ سے اترتے تو آپ کو اتارنے میں مدد کرتے، آپ کو اونٹ پر چڑھانے میں مدد کرتے، وضو کرایا کرتے۔ ایک دشمن نے طاق کر تیر مارا، اور وہ آ کر کے ان کی گردن میں لگا اور انتقال ہو گیا۔ سب نے کہا ارے ماشاء اللہ، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہیں جنتی ہیں؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، جس کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر جائے۔ ایک چادر، یہ ہے امانت۔ اسلام کے اندر اس کا لحاظ کیا گیا۔ اگر ہم صاحب حق کو اس کا حق ادا کریں گے، اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرماویں گے۔ چنانچہ میں ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ بنو امیہ کے اندر ایک بادشاہ گزرا، ہشام بن عبد الملک۔ ان کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا سونا، اتنا چاندی، کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے ایک ایک بچے کو 1 لاکھ دینار وراثت میں ملا۔ 1 لاکھ دینار وراثت کے اندر ملا، لیکن لوگوں کے حق مارے تھے، لوگوں پر ظلم کیا تھا۔ اور ایک اور خلیفہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے صرف کتنے دراہم چھوڑے تھے؟ کچھ دراہم چھوڑے تھے، دینار وغیرہ نہیں، کچھ درہم بہت کم ہوتا ہے۔ دینار سونے کی اشرفی ہوتی ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ تو ان کے بچوں کو 17 دراہم ملے تھے، بس، اور کچھ نہیں۔ مورخ کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دونوں کے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ہشام بن عبد الملک کے بچوں کو دیکھا کہ جو اپنے ابا کی وراثت میں 1 لاکھ دینار کے مالک ہوئے تھے، آج وہ بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں، لوگ ان کو صدقات و خیرات دیتے ہیں۔ یہ ہے نحوست، ظلم کرنے کی نحوست۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کو دیکھا کہ جن کو 17 دراہم صرف ملے تھے وراثت کے اندر، آج اللہ نے اتنی برکت ان 17 دراہم کے اندر دی ہے کہ ایک دن میں 100 گھوڑے خیرات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے دنیا کی چمک دمک میں پڑھ کر کے تھوڑے سے پیسے کی وجہ سے کسی کا حق کبھی مت مارنا، کسی پر ظلم کبھی مت کرنا، ورنہ اللہ نحوست اور محرومیت سے تم کو دوچار کر دیں گے، اور وہ وراثت کے اندر بھی وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دو اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظلوم کی مدد کرو، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کا پیسہ نہ دبانا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ یہی نبی کی تعلیم ہے، یہی صحابہ کی تعلیم ہے، اور پوری سیرت اس سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان معاملات کو دین کا حصہ سمجھ کر کے، دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے جس کو ہم سب مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے۔ کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو اس کے بعد فون ہی بند کر دیتا ہے، یا اس کا نمبر بلاک پر ڈال دیتا ہے۔ سراسر ناجائز اور حرام ہے اسلام کے اندر۔
اس لیے اس کو دین کا حصہ سمجھیں. اگر عبادت میں تھوڑی سی کوتاہی ہے اللہ اسے تو معاف بھی فرما دیں گے. معاملات کے اندر کوتاہی ہے، جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک نجات نہیں ہوگی. ایک شہید تھے، جنگ کے اندر شہید ہو گئے. لوگوں نے کہا جنت کے اندر کتنی اچھی موت پائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے تھوڑا سا حصہ بغیر اجازت کے لے لیا تھا، جس کی وجہ سے جب اللہ کے سامنے پیش ہوا اور کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جنت میں جاؤ، لیکن جنت کے دروازے پر وہ سامان رکھا ہوا ہے جسے تم نے بغیر اجازت کے لیا تھا، اور وہ سامان جہنم کے اندر پھینک دیا گیا. کہا جاؤ اسے لے کر کے آؤ پھر جنت میں جاؤ. چنانچہ وہ جہنم میں گئے، اور جہنم میں جب گئے تو وہ تہ میں جا چکا تھا. وہ تہ میں گئے اور لے کر کے جو ہی اوپر آتے تھے کہ وہ سامان پھر ہاتھ سے چھوٹ کر کے پھر نیچے چلا جاتا تھا. پھر اس کو لے کر کے اوپر آتے، جو ہی جہنم کے دہانے پر پہنچتے پھر وہ چھوٹ کر کے نیچے چلا جاتا. پھر وہ لے کر کے آتے پھر چھوٹ کر کے نیچے چلا جاتا. یہ شہید کی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے. ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اس لیے میرے بھائی آج ہی حساب کر لیجئے گا، جس کا حق باقی ہے، حصہ باقی ہے، اللہ کے واسطے آپ ادا کر دیجئے. اللہ اتنا آپ کو مالدار بنائیں گے، اتنا اللہ آپ کو عطا کریں گے کہ آپ سخی ہوں گے، فیاض ہوں گے، اور آپ دیں گے اور اللہ کی طرف سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ، چونکہ اس میں برکت اللہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، ظلم سے اللہ ہم سب کو بچائے، امانت داری پاسداری کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاملات کے باب میں اللہ ہم سب کو کامل و مکمل مسلمان بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.